واش بیسن کا قبلے کی طرف رخ کر کے بنانا۔ جہاں مکانات بنائے جاتے ہیں تو وہاں پر عام طور سے ہال میں یا بیڈ روم میں یا باتھ روم میں واش بیسن بنایا جاتا ہے، اور شاور قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے، جس میں ہاتھ منہ دھوتے ہیں، نہانے کے وقت شاور سے نہاتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں واش بیسن میں، کلی بھی کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ قبلے کی طرف کلی کرنا نہیں چاہیے، تو اس واسطے قبلے کی طرف رخ کر کے واش بیسن سیٹ کرنا یا شاور لگانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف تھونکنا خلاف ادب ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی قبلۃ المسجد فحکاها بحساة ونہى ان یبصق الرجل بین یدیہ او عن یمینہ وقال یبصق عن یسارہ وتحت قدمہ الیسریٰ۔ آپ علیہ السلام نے تھونک یا ناک کی رینٹ دیکھی قبلے کی جہت میں، تو آپ نے اسے کنکریوں سے ہٹا دیا، چھپا دیا، اور آپ نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے قبلے کی طرف، سامنے کی طرف تھونکے یا دائیں طرف تھونکے، بلکہ جب بھی تھونکے تو بائیں طرف یا پیروں کے نیچے اسے تھونکنا چاہیے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 267۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے تھونکنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ باقی یہ کہ فقہا نے جہاں پر احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جب وضو بنانے کے لیے آدمی بیٹھے تو قبلہ رو ہو کر بیٹھے، تو قبلہ رو ہو کر وضو بنانا یہ آداب وضو میں سے ہے، اور جب وضو کا ادب ہے یہ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو بنانا، تو وضو میں کلی بھی کرتا ہے آدمی۔ اب جب وضو بنانے کے لیے بیٹھا ہی قبلے کی طرف ہے اور وضو میں کلی کر رہا ہے، تو کلی کرنے کے بعد تھوکے گا بھی تو قبلے کی طرف ہی کلی کرے گا وہ، تو پھر یہ آداب کے خلاف تو نہیں ہوئی یہ بات۔ چنانچہ مراقی الفلاح طحطاوی صفحہ نمبر 42 پر اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبلہ رو ہو کر وضو بنانا آداب میں سے، اور اس وقت کلی کرتے ہیں تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قبلہ رو ہو کر غسل کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ فقہا نے اسے مکروہ تو نہیں لکھا، لیکن ادب کے خلاف لکھا ہے۔ چنانچہ فَهُوَ تَرْكُ أَدَبٍ كَمَدِّ الرِّجْلِ إِلَيْهَا، ترک ادب میں سے یہ ہے کہ آدمی پیروں کی طرف قبلہ کرے، قبلے کی طرف پیر پھیلا کر رکھے، یہ ترک آداب میں سے ہے۔ تو ننگا ہونے کی حالت میں آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے غسل نہیں کرنا چاہیے۔ جب سطر چھپا ہوا ہو تو قبلہ رو ہو کر غسل کر سکتا ہے، غسل کرنے میں ننگا ہو تو پھر وہ ادب کے خلاف ہے۔ اور غسل کرنے کے درمیان میں اگر وہ پیشاب وغیرہ کرتا ہو اور اس وقت میں قبلہ رو ہو تو یہ منع ہے۔ محض غسل کرتے وقت قبلہ رو ہونا یہ کوئی ناجائز اور گناہ کا عمل نہیں ہے۔ اگر شاور قبلے کی طرف ہو اور ہم بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں اور سطر ڈھکا ہوا ہو، اور نہاتے نہاتے اگر پیشاب نہ کرتے ہوں، تو اس میں غسل کرنے میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے۔